علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابن خطاب خلیفہ دوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یاروں میں سے دوسرا یار، تو وہ ان کا دور حکومت مثالی ہے، اور اس دور کے حکومت کے خاص کاموں میں جو ہم مختصر بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آج ان کا 8واں ولاگ ہے۔ اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسے ان کا مزاج تھا اور جیسے ان کی دبدبہ اور سطوت تھی، اس کے باوجود ان کا معمول اللہ کے حکم کے مطابق وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، وہ جو ان کی مجلس عاملہ تھی اور مجلس شورا تھی، اور نامور صحابہ اس میں شامل تھے، اور ان میں جو بھی مشورہ ہوا کرتا تھا وہ اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ اور اس کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر یہ معاملہ آتا ہے کہ کسی عورت کا 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس پر حد لگانے کی تیاری کی جاتی ہے، تو وہاں پر حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو قرآن میں سے یہ ثابت کیا کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اور پھر خدا کہتا ہے کہ رضاعت جو ہے حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، 2 سال پورے دودھ پلاؤ، جو چاہتا ہے کہ پورا کرے 2 سال کو، تو 30 مہینوں میں 2 سال 24 مہینے نکالو تو 6 مہینے بچتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی روح سے 6 مہینے اتنے ہیں کہ جن میں کوئی بچہ اگر کوئی ہوگا، لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا، یا کروڑوں میں کوئی ایک بچہ ایسے ہوگا کہ 6 مہینے میں پیدا ہو جائے بجائے 9ویں مہینے میں آنے کے۔ لیکن یہ نہیں ہے حد لگائی جا سکتی کہ اس پہ رجم کی حد لگا دی جائے۔ 4 مہینے والا تو کوئی اور معاملہ سیاسی ہو سکتا ہے، لیکن 6 مہینے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پھر روکا۔ اور پھر یہ جب بولا تو حضرت عمر کے الفاظ کیا تھے، یہ تاریخ کے اوراق پہ لکھے ہوئے موجود ہیں۔ لولا علی لہلک العمر، یہ الفاظ ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو آج عمر تو ہلاک ہو گیا ہوتا۔ اور ان کا یہ مشورہ ہے کہ اگر وہ حق مہر کے لیے یہ طے کرتے ہیں کہ بعض لوگ بہت زیادہ حق مہر مقرر کر دیتے ہیں، اس کی لمٹ ہونا چاہیے، تو ایک خاتون آتی ہے اور ان کو کہتی ہے اے امیر المومنین عمر، جب خدا کہتا ہے کہ کوئی اگر خزانے دے دے تو تم کون ہوتے ہو کو خدا کے حکم کے خزانوں کے مقابلے میں لمیٹڈ کرنے کے لیے، حق مہر کو روکنے کے لیے؟ تو اس وقت حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نے آ کر عمر کو یاد دہانی کرا دی کہ آپ غلطی کر رہے ہو، تو اس لیے ہم وہ فوراً رجوع کرتے ہیں اور اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی وٹے سٹے کی شادی کرے۔ اس میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے پہلے عربی کیا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ نہ تم حق مہر دو نہ ہم حق مہر دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کس بات سے بیان کیا؟ انہوں نے کہا ابھی اس شادی کو ختم کرو، اس لیے کہ اگر ایک جوڑا وہاں پہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی یا ظلم ہوتا ہے تو جواباً انتقاماً دوسرے ناحق کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے، اس کی میں بالکل اجازت نہیں دوں گا۔ یہ وہ کام ہے کہ جن کے لیے حضرت علی کے مشورہ اور شورائیت کے مشوروں کے لیے کے ساتھ ان کا مجلس ہوا کرتی تھی۔ اور یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ایک خاتون کے سامنے سر جھکایا ہوا تھا، تو دیکھنے والوں نے دیکھا تو فرمایا امیر المومنین عمر ابن خطاب ہو کر آپ ایک بوڑھی خاتون کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو، تو انہوں نے فرمایا پتہ ہے یہ کون ہے؟ جس کے لیے خدا کا کلام اترا تھا لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ یہ وہ خولہ بنت ثعلبہ ہے، اور ان کے ادب اور احترام میں سر جھکا کے کھڑے تھے۔ دیکھنے والوں کو تو سمجھ نہ آئی، لیکن جب انہوں نے وضاحت کر دی تو ان کو یوں معلوم ہوا کہ جیسے وہ کتنا بزرگوں کا شان والوں کا کتنا وہ ادب اور مقام رکھا کرتے تھے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، وہ کمنٹ اگر کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔